مرشید بھی تو نہ آتا تو یہ انسانوں کو سمجھاتا کون؟ اور سب ہی کعبے سے لٹا آتے پلٹ کر سجدے، تو مدینے میں نہ ہوتا تو وہاں جاتا کون؟ سبھی کعبے سے لٹا آتے پلٹ کر سجدے، تو مدینے میں نہ ہوتا تو وہاں جاتا کون؟ اور 360 خداؤں کی عملداری میں جس تیرے پرچم توحید کو لہراتا کون؟ مالک ارض و سما۔ دیکھیے حاضرین، ایک بات میں چیک کرنے کے لیے اندازہ لگا رہا تھا، الحمدللہ میں ادبی حلقوں میں اور ادبی تنظیموں میں الحمدللہ 7 سال سے میں محبوب الہی کے دیار کے فارسی مشاعرے کی نظامت کرتا ہوں الحمدللہ۔ مینائیہ میں محمد علی فیضی صاحب قبلہ ہے، ملک ہندوستان کے ادبی مشاعروں میں ایک مینائیہ کا مشاعرہ ہوتا ہے، 2 سال سے ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ خیر الکلام کلام اللہ۔ مومن خان مومن نے کہا تھا کہ آپ کی زبان تبھی اچھی ہوتی ہے جب سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ ہم نے قسمت سے نہیں کھائی ہے ایسی اردو جو فارسی میں لگے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کا خیال رکھتے ہوئے میں 4 مصرع پڑھتا ہوں اور مجھے احساس ہو جائے کہ یہ شہر دلبر شاہی ہے۔ یاد رکھیے، ہندوستان میں جب انقلاب کی بات آتی ہے، ملک ہندوستان میں جب مجاہدانہ تیور کی بات آتی ہے، ملک ہندوستان میں جب سر چڑھ کر جادو بولنے والی آوازوں کی بات آتی ہے، اس وقت ایک نام پیش کیا جاتا ہے جسے دنیا دلبر شاہی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ان کا شہر ہے، پورے ہندوستان میں انقلاب کی لو کو تیز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرت محترم کفیل انور، پورے ہندوستان میں انقلاب کی لو تیز کرنے والی آواز کا نام دلبر شاہی ہے۔ میں 4 مصرع پڑھتا ہوں، حالات اور وقت آپ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع، اللہ نے جتنی سینے میں طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تو ہے کربلا کے شہزادوں کا واسطہ۔ پورا مجمع دل لگائے گا، دماغ لگائے گا اور عقیدت لگا کر کے اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ایک بار میں نعرہ لگاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ نجدیوں کو مالا مالا چاہیے، سنیوں کو آیا حضرت چاہیے۔ تو ذرا محبت کے ساتھ 4 مصرع میں پڑھتا ہوں۔ آوازیں بہت آئی ہے، آوازیں آتی رہیں گی، مگر ان 4 مصروں سے پہلے اور میں 4 مصرع پڑھتا ہوں۔ محمد علی صاحب، اسرائیل قمر صاحب قبلہ، اور ایک ہماری انداز میں سنیں۔ پہلے 4 مصرع بالکل انداز کے آہستے کے ساتھ سن لیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری کا ایک تیور تھا، اس انداز میں کسی نے حالات کی غمازی کی تھی کہ نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد ملا دینے کا، جشن میلاد منا لینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، اور جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں، اب جو بھی گستاخیاں سرکار دو عالم کی کرے اس کو زندہ ہی جلا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جو بھی گستاخیاں سرکار دو عالم کی کرے، سننے جو بھی سرکار ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، سنیں اتلم بعد ذالک زنیم۔ اب 4 مصرع میں پڑھتا ہوں، نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں۔ لکھنؤ کا ایک عیاش نے کہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی۔ 4 مصرع کہا تھا کہ نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں، در رسول پہ ہرگز فضول آتے نہیں، تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولادو حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں، تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولادو، تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولادو حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں۔ اور سنیں میں جو 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں، در رسول پہ ہرگز فضول آتے
खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों। हरामियों की समझ में रसूल आते ही डॉक्टर वासिफ अली वासिफ साहब किबला ने एक तारीखी जुमला कहा था, और दिलबर शाही के गांव में बैठने वालों कफील अंबर के इन जुमलों को इन उलमाए किराम के कदम की बरकतें महसूस करता हुआ आप अपने घर ले जाओ और अपनी नस्लों को डॉक्टर वासिफ का ये जुमला बता दो। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि हुजूर के आशिक की सबसे बड़ी पहचान ये होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत न करे। वो कभी ये ना कहे कि अल्लाह ने मुझे बदनसीब बनाया है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी तकदीर अच्छी नहीं है, जो बदनसीब हैं। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा लोगों, हुजूर की उम्मत की पहचान होनी चाहिए कि वो तकदीर की शिकायत न करे। कहा क्यों? कहा कि इससे अच्छी तकदीर हमारी क्या हो सकती है कि 70 या 7 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने उनको पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी तकदीर हमारी क्या हो सकती है। अब मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ पीछे से यहाँ से वहां तक जितनी आवाजें हैं एक मरतबा दिल लगा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मुझे मजमे से देखना है कि ये आप किस तरह से सुनते हैं और मजमे से खड़े होकर के नारा आप लगाते हैं कि नहीं। 4 मिसरा में हालात आप नरसिम्हानंद और कमलेश तिवारी यानी मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है वक्त में, हर कुछ। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। शेर सुने के हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, हमारा घर नारे तकबीर, नारे गाना, नारे रिसालत, मसलके मसलके मैं गुजारिश करता हूँ मद्दाहे रसूल अनाम जनाब मोहतरम रईस कौसर जमाली साहब किबला से उनके वो तशरीफ लाए। इन 4 मिसरों के साथ के आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो या रसूल अल्लाह, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। माशाअल्लाह।